ذرا تصور کریں ایک ایسے ہتھیار کا جو صرف ایک لمحے میں پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے۔ 1945 میں دنیا نے پہلی بار اس خوفناک طاقت کو دیکھا جب یو ایس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر یہ بم گرائے۔ یہ واقعہ ورلڈ وار 2 کے آخری دنوں میں پیش آیا۔ اس واقعے نے دنیا کی تاریخ بدل دی، لیکن آج ایک بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور وہ ایٹمی طاقت کیسے بنے۔ تو آئیے اس کی پوری کہانی جانتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے پر اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات حاصل ہوں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہوتا ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایٹمی دور کی کہانی دراصل سائنس کی ایک حیران کن دریافت سے شروع ہوتی ہے۔ 1930 کی دہائی میں سائنسدانوں نے پہلی بار یہ سمجھنا شروع کیا کہ ایٹم کے اندر بہت بڑی توانائی چھپی ہوتی ہے۔ 1938 میں جرمن سائنسدانوں نے اٹامک فیوژن یعنی ایٹم کے ٹوٹنے کا عمل دریافت کیا۔ اس عمل میں جب یورینیم کے ایٹمز کو توڑا جاتا ہے تو زبردست توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر اس توانائی کو کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔ اسی دوران یورپ میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور اڈلف ہٹلر کی قیادت میں نازی جرمن بہت طاقتور بنتا جا رہا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو خط لکھا جس میں خبردار کیا گیا کہ جرمنی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خط تاریخ کا رخ بدلنے والا ثابت ہوا۔ 1942 میں امریکہ نے ایک انتہائی خفیہ منصوبہ شروع کیا جسے مین ہیٹن پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے ہزاروں سائنسدانوں اور انجینئروں نے حصہ لیا۔ اس خفیہ پروگرام پر اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے اور اس کی قیادت امریکی فوج کے جنرل لیسلی گرووز کر رہے تھے، جبکہ سائنسی قیادت مشہور ماہر طبیات جے رابرٹ کے پاس تھی۔ کئی سال کی خفیہ تحقیق کے بعد آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا پہلا ایٹمی تجربہ کیا گیا جسے ٹرینیٹی نیوکلیئر ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ تجربہ امریکی ریاست نیو میکسیکو کے صحرا میں کیا گیا۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کی روشنی میلوں دور تک دیکھی گئی اور سائنسدانوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک ایسی طاقت کو آزاد کر دیا ہے جو پوری دنیا کو بدل سکتی ہے۔ چند ہفتوں بعد یہی ایٹمی ہتھیار جنگ میں استعمال ہوئے جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم گرائے۔ ان دھماکوں میں لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے اور دنیا نے پہلی بار ایٹمی ہتھیاروں کی حقیقی تباہی دیکھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت ایٹمی دور میں داخل ہوئی اور اس کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی خطرناک دوڑ شروع ہو گئی۔ ہر طاقتور ملک یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ ایک ہی لمحے میں دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ آج دنیا میں کل 9 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ یہ ممالک نہ صرف عالمی سیاست پر گہرا اثر رکھتے ہیں بلکہ ان کے پاس موجود ایٹمی طاقت پوری دنیا کی سلامتی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ان ممالک میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار رشیا کے پاس ہیں جن کی تعداد 4300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ رشیا پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا، اسی دوران رشیا ایٹمی طاقت بنا۔ نمبرز کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس تقریباً 3700 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ یو ایس نے ہی 1945 میں پہلا ایٹمی ہتھیار بنایا اور اس کا استعمال کیا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے چائنا، اس کے پاس تقریباً 600 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر چائنا 5ویں نمبر پر ایٹمی طاقت بنا۔ چائنا کے بعد آتا ہے فرانس جس کے پاس تقریباً 290 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے یونائٹڈ کنگڈم کی جس کے پاس تقریباً 225 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم کے بعد نمبر آتا ہے انڈیا کا جس کے پاس حالیہ 180 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ انڈیا کے بعد نمبر آتا ہے وطن عزیز پاکستان کا جس کے پاس 170 سے زائد ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ پاکستان کے بعد جو ایٹمی ملک موجود ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے پاس تقریباً 90 ایٹمی ہتھیار موجود۔ اسرائیل کے بارے میں یہ اندازہ عالمی ماہرین کا ہے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن اسرائیل نے یہ کبھی بھی پراپرلی ڈکلیئر نہیں کیا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ابھی موجود ہیں یا نہیں۔ اس دوڑ میں سب سے آخری نمبر پر موجود ہے نارتھ کوریا جس کے پاس تقریباً 50 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ 1945 میں جب یو ایس نے دنیا کا پہلا ایٹم بم بنایا اور اسے جاپان پر استعمال کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ کے پاس ایک ایسی طاقت آ گئی ہے کہ یہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، لیکن یہ برتری زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ صرف 4 سال بعد دنیا حیران رہ گئی جب سوویت یونین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا میں ایک نئی اور انتہائی خطرناک دوڑ شروع ہوئی۔ یہ تھی ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ۔
یہ دور دراصل کولڈ وار کا سب سے خطرناک مرحلہ تھا۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں سپر پاورز تھے اور دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جلدی صرف ایٹم بم ہی نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ طاقتور ہائیڈروجن بم بھی تیار کیے جانے لگے۔ 1952 میں یو ایس نے دنیا کا پہلا ہائیڈروجن بم آزمایا اور صرف ایک سال بعد سوویت یونین نے بھی ایسا ہی ہتھیار بنا لیا۔ یہ ہتھیار ایٹم بم سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور تھا۔ 1960 کی دہائی تک دونوں سپر پاورز ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم بنا چکی تھی۔ ان ہتھیاروں کو صرف بموں کی صورت میں نہیں بلکہ آبدوزوں اور جہازوں میں بھی نصب کیا جانے لگا۔ اب ایک ایسا نظام بن چکا تھا جس میں چند ہی منٹوں میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کشیدگی عروج پر تقریباً 1962 میں پہنچی جب دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی تھی۔ یہ واقعہ تاریخ میں کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنا شروع کیے تو یو ایس نے اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دنیا کے دو طاقتور ترین ملک آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کئی دنوں تک لوگ اس خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں تیسری عالمی جنگ شروع نہ ہو جائے، لیکن آخرکار سفارتی مذاکرات کے ذریعے یہ بحران ٹل گیا۔ اس لیے بعد میں کئی معاہدے کیے گئے تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کو روکا جا سکے، لیکن اس کے باوجود ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت کی یہ دوڑ دنیا کو کئی سالوں تک متاثر کرتی رہی ہے۔ اس کے بعد ایٹمی طاقت صرف سپر پاورز تک محدود نہیں رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مقابلہ دوسرے خطوں تک بھی پھیل گیا۔ جنوبی ایشیا میں اس کہانی کا آغاز انڈیا سے ہوتا ہے۔ 1962 میں بھارت اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی جس میں انڈیا کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد بھارتی قیادت کو احساس ہوا کہ عالمی جنگ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ بھارت نے خفیہ طور پر اپنا ایٹمی پروگرام شروع کر دیا۔ آخرکار بھارت نے 1974 میں اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا جسے اسمائلنگ بدھا کا نام دیا گیا۔ یہ تجربہ بھارتی ریاست راجستھان میں کیا گیا۔ اس تجربے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور پورے خطے میں طاقت کا توازن بدل گیا۔ بھارت کے اس اقدام نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا کر دیا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا ایک تاریخی جملہ کہا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے بہت تیزی سے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام میں سب سے اہم کردار ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ادا کیا جنہوں نے یورینیم افزودگی کی ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم کی۔ کئی سالوں کی تحقیق اور خفیہ محنت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا۔ اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ازبکستان کے دورے پر تھے۔ دراصل انڈیا کا دوسرا تجربہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ للکارے اور وہ بتائے اپنے دشمن کو کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ میاں محمد نواز شریف نے اس ٹائم ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ شریف واپس پاکستان آئے۔ یو ایس کے اس وقت کے موجودہ صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم نواز شریف کو کال کی۔ یہ کال تقریباً 30 منٹ تک چلی۔ اس فون کال میں نواز شریف کے لیے بہت ساری دھمکیاں بھی تھیں اور بہت سارے مذاکرات کے مواقع بھی کہ بس کچھ بھی ہو جائے آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے۔ امریکہ نے پاکستان پر اس ٹائم بہت ساری سینکشنز بھی لگی، لیکن ان تمام تر سختیوں کے باوجود میاں محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کو بلایا اور چاغی کے مقام کے بارے میں کہا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ چاغی کے پہاڑوں کو کس طرح ایٹمی ہتھیاروں نے چکنا چور کر دیا اور اس طرح پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی تجربہ کیا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن گیا اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن دوبارہ برابر ہو گیا اور آج انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس درجنوں ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جنوبی ایشیا کو دنیا کے اس خطے میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر ایٹمی کشیدگی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ لیکن یہی ایٹمی طاقت ایک طرح کی بازدار قوت بھی بن چکی ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک براہ راست بڑی جنگوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کی سب سے خوفناک حقیقت یہ ہے کہ کبھی مکمل ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو اس کے اثرات چند ممالک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر بڑی ایٹمی طاقتیں جیسے رشیا اور یو ایس آپس میں ایٹمی جنگ شروع کر دیں تو چند ہی گھنٹوں میں دنیا کے درجنوں بڑے شہر اس دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان چند لمحوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوگی۔ جب ایٹمی دھماکے ہوں گے تو ان کا دھواں اور راکھ فضا میں بلند ہو کر سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دے گی۔ سائنسدان اس صورتحال کو نیوکلیئر ونٹر کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہو جائے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور دنیا بھر میں شدید قحط پیدا ہو جائے گا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس صورتحال کے دوران دنیا کی بہت بڑی آبادی بھوک، قحط اور بیماریوں سے ہلاک ہو جائے گی۔
इसके अलावा एटमी धमाकों से पैदा होने वाली रेडिएशन कई बरसों तक इंसानों, जानवरों और नबातात को नुकसान पहुंचाती रहेगी। तारीख में हम इसकी झलक देख चुके हैं, जब यूएस ने नागासाकी और हिरोशिमा पर ऐसा जुल्म किया था और ये बम गिराया था। इन शहरों में आज भी इन तबाही के असरात की कहानियां सुनाई जाती हैं। इस खतरे को कम करने के लिए दुनिया के कई ममालिक ने मुआहदे किए, जिनमें सबसे अहम मुआहदा ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है। इस मुआहदे का मकसद एटमी हथियारों की रसद को रोकना और दुनिया को मजीद महफूज बनाना है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में हजारों एटमी हथियार आज भी मौजूद हैं, और यही हकीकत हमें याद दिलाती है कि एटमी ताकत जितनी बड़ी है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। क्योंकि अगर कभी भी एटमी जंग छिड़ गई तो शायद तारीख में पहली बार ऐसा हो कि इस जंग का कोई भी फातेह ना हो, सिर्फ तबाही और सिर्फ खामोशी। इसीलिए रब करीम की जात से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा ऐसी सूरत हाल से बचाए। इसी के साथ मैं आपका होस्ट असनात नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद ऐसा कंटेंट एंजॉय करने के लिए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।